زندگی میں ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض راز، بعض خواب اور بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل میں محفوظ رہنے چاہیے، کیونکہ ہر رشتہ آپ کی خوشی نہیں سمجھتا اور ہر اپنا آپ کی خاموشی کی قدر نہیں کرتا۔ کچھ باتیں وقت سے پہلے ظاہر کی جائیں نا تو وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی باتیں، اپنے فیصلے اور اپنے منصوبے اپنے سینے میں دفن رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 باتوں کی جو آپ کو اپنے قریبی رشتوں سے بھی چھپا کر رکھنی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی عزت اور کامیابی کے ساتھ محفوظ رہے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ویڈیو میں آپ وہی میری روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آج کے ٹاپک پر بات بھی کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے میری خوبصورت فیملی کا حصہ بن جائیں۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمیں بچپن سے ہی یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ خون کے رشتے سب سے وفادار ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، مگر دیکھیں حقیقت اس کے الٹ ہے۔ آج کے دور کی سچائی یہی ہے کہ سب سے گہرا زخم سب سے گہری چوٹ اپنے ہی دیتے ہیں۔ تو بغیر دیر کیے جاتے ہیں کہ وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو آپ نے اپنے خون کے رشتوں کو بتا دی تو کوئی غیر آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا آپ کے اپنے آپ کو پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کسی کو نہیں بتانی وہ ہے آپ کے دل کی تھکن، آپ کے اندر کا بوجھ۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر ایک ایسی تھکن ہوتی ہے جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اندر ہی اندر اس کو وہ پریشانی جو ہے، وہ ٹینشن اس کے لیے بنی ہوتی ہے۔ اگر لفظوں میں اس کو بیان کر دیا جائے تو تب لوگ نہیں سمجھتے۔ بعض دفعہ پتہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، اور ہم اپنی ناسمجھی میں اپنی یہ باتیں اپنے کسی قریبی رشتے سے شیئر کر بیٹھتے ہیں، اور کہ وہ ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہمارا بہت سگا ہے، اور سگا سمجھ کر ہم اپنی اس سے پریشانی شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ جو پریشانی ہے اس کا کوئی حل مل سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ رشتے آپ کی پریشانی سننے کے بعد خاموش نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ کو دلاسا دیتے ہیں، نہ تسلی دیتے ہیں، بلکہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے درد کو آپ کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو کمزور انسان محسوس کریں، اور آپ کو شو بھی یہی کروایا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ویک انسان ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی وہی پریشانی محفلوں کی رونق بن جاتی ہے، آپ کے دکھ کا تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر بوجھ بانٹنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ بوجھ انسان کو اکیلے ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ وقت کے ساتھ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اپنی پریشانی، اپنے آنسوؤں کو کسی کی ہمدردی کا محتاج مت بنائیں۔ کچھ آنسو صرف دعا مانگتے وقت ہی بہانے چاہیے۔ اور دوسری اہم بات اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو کمتر محسوس کروایا جاتا ہے۔ والدین یا بہن بھائی آپ کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور جب یہ بات آپ سب کے سامنے کہتے ہیں تو یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ مجھے اہمیت نہیں دی جا رہی، میری اہمیت کم ہے، مگر سننے والا انسان اکثر یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ اپنا دکھ درد کسی کو سناتے ہیں، اپنی ویلیو کا کسی کو بتاتے ہیں کہ مجھے ویلیو نہیں دی جا رہی، مجھے عزت نہیں دی جاتی، تو ظاہر ہے جب اپنوں کا ایسا رویہ ہونا تو انسان کو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے پرسکون رہنا ہے۔ جب بتانے سے بھی اہمیت نہ ملے تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ جب بتانے سے بھی کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کی اہمیت نہیں سمجھ رہا، آپ کو ہی غلط ثابت کر دیا جاتا ہے کہ اس کو تو عادت ہے جی اٹینشن لینے کی، تو آپ کو کیا ہی ضرورت ہے لوگوں کے آگے اپنا رونا رونے کی۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہر کسی کے آگے رونے کی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود اپنی قدر پہچاننی ہے۔
دوسروں سے تصدیق مت مانگے کہ آپ بہترین ہیں یا آپ کو عزت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہے کہ فلاں جو ہے بہن یا بھائی فلاں کو چھوڑ کر مجھے عزت دے یا والدین مجھے زیادہ عزت دیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو آپ کا احساس نہیں کرنا نا، جو آپ کو کمتر سمجھتا ہے، تو آپ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا، اس بات کو بس دفن کر دیں۔ اور تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنے خواب اور امیدیں یہ بھی آپ نے کسی اپنے خون کے رشتے کو نہیں بتانی، کیونکہ سچ یہی ہے کہ جو خواب آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں ان کو زبان پر لانا اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے خواب سن کر خوش نہیں ہوتے اور آپ کے خواب جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے آپ کے دل میں جو بھی ارمان ہے، آنکھوں میں جو بھی خواب ہے نا، وہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے یوں ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے خون کے رشتے ہمارے خوابوں کو دیکھ نہیں سکتے اور ہمارے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے خواب کانٹے کی طرح چبھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے محنت جاری رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ مل جائے جو آپ نے سوچا ہے یا جو آپ کر رہے ہیں، تو صبر، شکر اور خاموشی کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ کسی بھی بات کا ڈنڈورا جو ہے وہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کو بتانا اور امیدیں رکھنا کہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کے راستے میں آسانی پیدا کریں گے، یہی آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور بے وقوفی بھی۔ چوتھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کی مالی پریشانی۔ دیکھیں، پیسے کی کمی انسان کو کمزور نہیں بناتی، مگر جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ لوگ مدد کرنے سے پہلے 100 سوال کرتے ہیں، پھر آپ کو الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کی ذات کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ آپ کے اپنے کرتے ہیں، اور پھر اس طرح آپ کی آہستہ آہستہ عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سچی بات جو میں نے بھی اپنے آس پاس دیکھی ہے کہ لوگ کبھی بھی آپ کا سہارا نہیں بنیں گے، کبھی بھی آپ کو سہارا نہیں دیں گے، اور جب تک ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو جائے کہ آپ ان کے کام آئیں گے یا آپ ان کے لیے کسی طریقے سے فائدہ مند ہوں گے۔ ہاں، لیکن اگر آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو اس بات کا ذکر کسی بہن بھائی سے مت کریں، کیونکہ آج کے دور کی حقیقت یہی ہے کہ آج کل رشتوں میں احساس بہت زیادہ کم ہے۔ آپ نے محتاط ہو کر رہنا ہے، کیونکہ کچھ لڑائیاں اکیلے ہی لڑی جاتی ہیں، اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو خاموشی کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ پیسے کا ذکر کم کریں، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ کا اچھا وقت بھی ضرور آئے گا، آپ کے بھی حالات بدلیں گے۔ اور پانچویں چیز جو آپ نے سب سے مجھے لگتا ہے ضروری ہے، جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کہ میاں بیوی کے بیچ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کسی سے شیئر مت کریں، چاہے کوئی کتنا ہی آپ کا پیارا کیوں نہ ہو۔ شادی شدہ زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑا اور پھر صلح صفائی، لیکن یہ جھگڑا بگاڑ تب بنتا ہے جب آپ کسی تیسرے بندے کو انوالو کرتے ہیں اور لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے، رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو باتیں دو دلوں کے بیچ میں ہوئی ہیں نا، ان کے بیچ میں ہی رہیں۔ تیسرا انسان اکثر کیا ہوتا ہے، زہر اگلنے کے لیے بیچ میں آ جاتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور بہت سے گھرانے اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ تیسرے بندے کی عدالت میں لے کر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا فیصلہ سنانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ میاں بیوی کے بیچ میں جو بھی مسئلہ ہو، اس کو آپ نے خود ہی حل کرنا ہے۔ ویسے میں نے اپنے ارد گرد اور اپنے گھر میں بھی یہ چیز محسوس کی ہے کہ میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے نا، وہ صرف چند منٹ کی ہوتی ہے۔ اگر اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ 3-4 گھروں تک اپنی بات پھیلائیں۔ آپ کے بیچ میں جو بھی لڑائی جھگڑا، جو بھی مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں نا، اس کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں، اور مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم نہ چاہیں کہ یہ بگڑے۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ کے بیچ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنے تک ہی رکھیں۔ تو امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔